تو آقا کی تعریف، بس آقا کی تعریف کرو، باقی سب کو آگ لگاؤ۔ اگر ہم تم پہ رحمت ہونی ہے دنیا آخرت میں ہونی ہے تو بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، ان کا نام ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ دنیا میں بھی آئے رحمتیں کر کے آئے ہیں، ہم لوگ گناہ گار لوگ کے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، تو آخرت میں سزا بھی نہیں ہوگی کہ ان کی نسبت معافیاں بھی وہ دلا دیں گے۔ تو اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا یہی ہے جو مثل مشہور ہے، جس کا کھانا اس کا گانا۔ ہاں، ہم پر جو کرم اس امت پر اترا ہے بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، قانون میں رعایت، شریعت میں رعایت، حدود شریعت میں آسانیاں۔ پہلی امتوں پہ بڑی سختیاں ہوتی تھیں، ان کی شریعت پڑھو، ہماری شریعت میں بڑی آسانیاں۔ اگر شریعت پہ ہم چلیں اتنا رزق آئے سنبھال نہ سکو، یہ جو ایسے کہتے ہیں کہ مہنگائی شنگائی یہ کھانا پینا اتنا ہو جائے گا خدا کی قسم سنبھال نہیں سکو گے۔ ہاں، حال اچھا نہیں ہوگا۔ حال اچھا ہوگا جب ہم دوستی خدا رسول سے کریں گے، ہر چیز چلے گی۔ خدا رسول سے دوستی چھوڑ دی، محبت چھوڑ دیا، تعلق چھوڑ دیا ہے جی، پولیس میں بھی عذاب، گھر میں بھی عذاب، امن نہیں ہے امن؟ دیکھ لو، کافروں کی رسموں کو پسند کرتے ہو، کافروں کے کپڑے لباس ایسے بال رکھنے، ادھر سے چیر نکالنی نصرانی یہودیوں کی طرح، بیچ میں سے آقا کی طرح نہ نکالنی۔ مسلمان ہیں ہم لوگ، اچھے لوگ ہیں، سوچے نا، پھر رحمت والے کام کریں، نبی سے جڑیں تو رحمت آئے نا۔ گلوکاروں کو تقویت دینا، ان سے تقویت دینی چاہیے، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ گانوں سے زناکاری فحش پھیلتا ہے، جوان لڑکیاں لڑکے سے تو خراب ہوا ہے، اور گھروں میں بربادیاں، یہ لڑکا آئی لو یو کر رہا ہے، لڑکی آئی لو یو کر رہی ہے، لڑکا بھاگ گیا، لڑکی بھاگ گیا، بہن کو قتل کر دیا، بیٹی کو قتل کر دیا، وہ بھاگ گئی۔ ادھر سے تو ہوا سارا جو آقا جی نے منع کیا تھا کہ ان چیزوں کا احتیاط کرو، گانوں کا، یہ فسق پیدا کرتے ہیں دل میں، ہاں جی، ان چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بھگت رہنا، کوئی ستاری غفاری میں تو بہت چھپا ہو، جب انسان حد سے نکلتا ہے تو رسوائی ہوتی ہے۔ اخباروں میں تو کوئی اخبار خالی جاتا ہے جس میں قتل ماں بیٹی بہن کو نہ کیا ہو یا گھر سے نہ بھاگی ہو۔ یہی بے حیائیاں، بے پردیاں، خواتین کو گھر میں بند کرو یا ان کو سیٹیں دو، اوپر چلیں تو میک اپ لگا کے تو ایسے سامنے کھڑی ہوں۔ ہوائی یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ہاسٹلوں میں لڑکے نوجوان تو لڑکیاں ساتھ ہاسٹل میں، یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ حیا ایمان سے، یہ تو بے حیائی ہے۔ سعودیہ میں پھر بھی کچھ خدا کا خوف ہے، لڑکیوں کے اسکول علیحدہ، ان کے معاملے علیحدہ، یہ سب گڈمڈ۔ نصرانی آ کے لڑکی کو پڑھائے، مولوی آ کے قرآن پڑھائے، نوجوان مولوی لڑکی بیٹھے، یہ بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی۔ تو تمہارا ملک کیسے بن سکتا ہے جب خدا کی رحمت کا رابطہ توڑتے ہو اور شیطان کے کاموں کو ترجیح دیتے ہو؟ رحمت آئے گی؟ بارش آئی ہے تو رحمت والی آئی ہے، وہ رڑ گیا، وہ مر گیا، اب گھر ہو گیا، عذاب ہی آیا نا۔ مکان پکے بناؤ، لوہا ڈالو، ایک زلزلہ آئے گا، لوہا ڈالو، گیا سارا لوہا، زمین جو بھی گیا، لوہا بھی گیا، مکان سارا گیا نا، لاکھوں کا ہے۔ پکے مکان بناؤ، پکے بناؤ، کچے بناؤ، خدا سے رابطہ توڑو، کچے میں بھی رہو رحمت، پکے میں بھی رہو رحمت۔ پکے کچے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ سے دور بھاگنا، رحمتوں کو کاموں کو چھوڑنا۔ صحابہ نے پوچھا تھا حضرت محمد مصطفیٰ سے، اَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کیا ہم ہلاک ہوں گے اگر اچھے لوگ ہوں؟ آپ نے کہا اچھے لوگ ہوں تب بھی ہلاک ہو گئے۔ اذا کثر الخبث، اگر خباثت اور گناہ اور یہ فحش بہت پھیل جائے۔ دیکھا، آپ ایک گناہ کرتے ہیں، گناہ لکھا جاتا ہے، ایک نیکی کرتے ہیں 10 لکھی جاتی، پھر بھی گناہ بڑھ جائے نیکیوں سے تو پھر ہم بہت غلط ہے نا۔ ہاں تو خدا سے رحمت بھی کیا رابطہ، خدا سے رحمت آنی چاہیے تو خدا سے بھی تعلق رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے؟ جو خدا سے تعلق رکھتا ہے خدا کے معاملے کو ساتھ رکھتا ہے۔ فرض نمازوں پابندی کرنی چاہیے، سعودیہ میں ہے نماز کے دکانیں بند، سب چلو مسجد میں، نہیں تو جدھر مرنا گھروں میں مرو۔
ادھر کتنا خدا نے ان کو دیا. باقی تم لوگ سنی وہابی شیعہ میں پڑھے ہو، ہم سنی وہابی شیعہ نہیں ہیں، ہم لیلا مجنوں والے ہیں. جو خدا رسول نے کہا وہ کرو، جس سے منع کیا منع ہو جاؤ. سب کے لیے، سنی کے لیے، شیعہ کے لیے. اللہ نے اہل کتاب کو کہا کہ کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر یہ قائم کرتے خدا کے حکم کو جو ہم نے کتابیں پر اتاری تھی، تورات انجیل. وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو ہم اتنی وسعت سے رزق دیتے، آسمان سے بھی ان سے رزق اترتا، زمین میں بھی رزق ہوتا. یہ اوپر نیچے رزق سے، رحمت سے ڈھکے ہوئے ہوتے، رات دن کھاتے پیتے، اتنا ہم ان کو رزق اور فراخی دیتے. کس بات پر؟ اگر یہ ہمارے حکموں پر چلتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر تورات انجیل کے حکم کو، قانون کو جاری کرتے، ہم اتنی مہربانیاں ان پر کرتے اور اتنی رحمت کے دروازے بے شمار کھولتے، یہ رزق کو، رحمت کو سنبھال نہ سکتے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. دیکھا، یہ قرآن کو جھٹلاؤ گے. ہم ان کو اتنا دیتے، حالانکہ ہمارے نبی افضل، ہمارا قرآن اس قرآن سے اب تبدیلی نہیں ہے. جب ان کے لیے یہ تھا تو ہماری ان سے زیادہ کہ محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اور یہ کتاب قرآن سارے کتابوں کی سردار. تو ہم قائم کرتے، ہم کو نہ ملتا. خدا نے قرآن میں کہا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر یہ انجیل اور تورات میں جو خدا نے حکم اتارے ہیں یہ اس شریعت کو قائم کرتے تو ہم ان کو اتنا آسودہ حال بنا دیتے کہ یہ سنبھال نہ سکتے رزق کو، رحمت کو. بتائیں. تو یہ آقا جی سب کے سردار، یہ قرآن سب سے افضل. اگر یہ اس شریعت کو قائم کریں، دیکھو خدا کیسا دیتا ہے ان کو. اور غیرت بے غیرت اسلام میں بڑی اہمیت ہے پردے کی، عورت کی، انسان کی عزت کو خطرہ. اب یہ جو عوام میں بڑے لوگ ایسے ہیں اپنی عورتوں کو کھلا لے پھرتے ہیں، اور جو کالج میں پڑھیں گے وہ بھی اپنی لڑکیوں کو، لڑکوں کو پھرائیں گے ایسے کھلا. پھر رحمت آئے گی، عذاب آئے گا. اندر تمہارا خدا کے درمیان جو ہے، لیکن ظاہر شریعت میں منع ایسے نہیں کرنا ہے. بے حیائی، بے دینی نہیں پھیلانی، بے غیرتی. دوسرے دیکھے بھی بے غیرت ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں عزت والا انسان تقوی سے ہوتا ہے یا بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی سے ہوتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے جو عورت عطر اور زینت کر کے نکلے فَهِيَ زَانِيَةٌ، اس عورت نے زنا کیا ہے. بتاؤ یہ حدیث کدھر لے جاؤ گے؟ ہم نے کسی کا نہیں بننا ہے. بننا ہے تم تو کتا بننا ہے، کسی کا نہیں بننا. ہمیں کافی ہے حضرت محمد مصطفیٰ. ہاں، جس کے دل میں غم ہو، ہاں جی احساس ہو، وہ ان کو کھیلوں کودوں سے کیا کام ہے. یہ قرآن کی آیت میں نے بھی پڑھی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر یہ قائم کرتے یہود نصارہ، تو ان کو جو مصیبتیں آئی ہیں، جو ان پر وبال پڑے ہیں، جو عذاب آئے ہیں ان پر، یہ نہ آتے. ان کو اتنی راحت سکون دیتے، رحمت کے دروازے کھولتے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین آسمان سے ان کو رزق ملتا ہے. اتنے آسودہ حال اور خوشحالی ہم ان کو دیتے. ان کی بدحالی ان کے اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ کیوں ہم کو خدا سنا رہا؟ ان کی طرح مت ہونا. اگر تم کو خوشحالی چاہیے تو ہمارے ہاتھ میں ہے تمہارے حالات بدلنے. ہاں تو پھر بتائیں، پہلے اپنے کو تو ٹھیک کرو، پھر پیچھے کشمیر کے پیچھے لگو. صحابہ نے اپنے کو پہلے آقا کا غلام بنا لیا تھا. جب گئے تھے تو پہلی دفعہ بیت المقدس کی چابیاں لے آئے تھے. فلسطین ان کے ہاتھ سے گیا، کشمیر گیا، اور پاکستان کو ایٹم بم بچائے گا. اللہ بچائے تو ایٹم بم بھی بچا لے گا، بہت سی اسباب بنے گی. اللہ نہ بچائے، لے کے ایٹم بم بچ نہیں سکتا انسان جب تک کہ خدا نہ بچائے. ہاں
تو پکے مکان تو پکی سڑکیں کریں گے تو پھر یہ ریلیں چلائیں گے تو پھر یہ زراعت چلے گی، پھر زراعت سے میں وہ سائنسدان لائیں گے، چاول دگنا ہوگا۔ یہ شیخ چلی کی طرح اس کے پیچھے چل رہا تھا، اس نے کہا بھائی میرا گھڑا اٹھا، میں تجھے 10-5 روپے دوں گا، گھڑا اٹھا کے چل پڑا۔ اب چڑھ پڑا تو سوچ رہا تھا 10 روپے دے گا تو پھر میں اس کی مرغی لوں گا، پھر مرغی انڈے دے گی، انڈے پر مرغی بیٹھے گی، انڈے سے بچے نکلیں گے، مرغیاں بنیں گے، پھر بہت مرغیاں بن جائیں گے، بیچوں گا، گائے خریدوں گا، گائے بچے دے گی، بھینس خریدوں گا، بھینس۔ بس ریل چل رہی تھی۔ پھر میں شادی کروں گا، پھر میرا لڑکا پیدا ہوگا، پھر لڑکا شیطانی کرے گا، پھر میں کہوں گا ہٹ، ایسے کیا اس کا گھڑا ٹوٹ گیا، گر گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا جو اس کو گھڑا اٹھوا کے شیخ چلی کو، اس نے کہا کہ ہوش سے چلو، گھڑا توڑ دیا۔ اس نے کہا گھڑے کو کیا رو رہے ہو، میرا تو خاندان ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کدھر سے خاندان، کیا گھڑا اتنا ٹوٹتا تو مجھے پیسے دیتا، میں مرغی کھلیتا، بھینسیں ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، شادی کرتا، بچے پیدا ہوتے، گھڑا ہی ٹوٹ گیا تو خاندان ہی ختم ہو گیا۔ ابھی یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، جب تک ہم تم قبر میں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو ایمان لے کے پہنچ جائیں۔ تو اب میرا مشورہ ہے، آپ قبول کریں نہ کریں، تسبیحاں، داڑھی، درود اور اللہ رسول کے غلام بن جائیں، اس کو چھوڑو، جو ہوتا ہے ہونے دو، ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟